أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأردت عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری امتیں جتنی بھی آج تک آئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی امت محمد، ان سب میں جو سب سے اعلیٰ اور بہترین امت اللہ نے بنائی وہ امت محمد کو بنایا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے فرمایا تیری پشت میں ایک نور ہے، نور نبوت. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے بیٹیاں تھیں، ان میں ہمارے نبی کا سلسلہ جو حضرت آدم سے ملتا ہے وہ ملتا ہے شیش علیہ السلام سے. اور یہ ایک آپ کا معجزہ اور آپ کی ایک کرامت تھی اللہ کی طرف سے، جس بات کے پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا ان کے ماتھے پہ روشنی آ جاتی تھی، ان کا ماتھا چمکنے لگتا تھا. حضرت ہاشم مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دیکھا تو کہا ہاشم ایک رات تو میرے ساتھ گزارو. تو انہوں نے فرمایا میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے. وہ چلی گئی. اگلے دن وہاں حضرت ہاشم نے بنو نجار میں شادی کی حضرت سلمہ سے، تو حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا. کچھ دن گزرے تو بازار میں وہ عورت ملی تو حضرت ہاشم نے فرمایا مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، گناہ کی دعوت دیتی. تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، خاندانی عزت دار عورت ہوں. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میرے پیٹ میں آ جائے. وہ تو سلمہ کے پاس چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ آپ کے والد بازار سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کتاب کی عالم عورت گزری. اس نے آپ کو دیکھ کے روک لیا، کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے، میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزر. حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. 100 اونٹ لوگ یہ زنا کی مردوں کی طرف سے یہ برائی چلتی ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ ایک رات تم میرے پاس گزارو اور 100 اونٹ لے لو، جو تیری جان بچانے میں جیسے لگے تھے ویسے میں دینے کو تیار ہوں. حضرت عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے جو 300 سال بند ہو گیا تھا، زمزم. بنو جرہم اسے بند کر کے گئے تھے اور بنو خزاعہ نے اس پر قبضہ کیا تھا. 300 سال بنو خزاعہ کی حکومت رہی، پھر ان سے قصی نے حکومت کو حاصل کیا تو وہ کنواں ناپید بے نام و نشان تھا. حضرت عبد المطلب سردار بنے تو ان کو خواب آیا پاک پانی نکالو، خواب بند ہو گیا، خواب ختم ہو گیا. پھر پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا. پھر کہا پاک پانی نکالو. تیسرے دن انہوں نے کہا کہاں سے نکالو؟ آواز آئی صبح کو حرم میں بیٹھنا، کوہ آئے گا، جہاں 3 دفعہ اپنی چونچ مارے وہاں وہ کنواں ہے. عبد المطلب حرم میں بیٹھے، صبح کوہ آیا، ٹک 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 اور اڑ گیا. انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ یہاں ہے ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں، آؤ نکالیں. انہوں نے کہا پہاڑی کنواں مر مرا گیا، اس میں پانی کہاں سے ہوگا؟ بھائی ہم نہیں کرتے. کہا میں تو کروں گا. اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی. پتھر کی کھدائی بہت مشکل کام تھا. ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، ایک ہی بیٹا، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے
تو ایک کو اللہ کے نام سے قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو بٹھا کے کہا تمہارے باپ نے قسم اٹھائی تھی ایک اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، کون تیار ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، جی ہم تیار ہیں۔ 3 چلے نہیں تھے، چھری پھرنی تھی، چھری بڑا الگ، گردن الگ، سال پیدل نہیں تھا، وہ زمانہ بھی جاہلیت کا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، میں پورا ڈالوں گا۔ تو تیروں پہ نام لکھے جاتے تھے، پھر اس کو ترکش میں ڈال کے ہلا کے جھٹکا دیا جاتا تھا، تیر نکلتا تھا، اس پہ جو نام لکھا ہوتا تھا وہ جو بھی اس وقت کا تقاضا ہوتا تھا وہ اس پہ ڈالا جاتا تھا۔ تو عبد المطلب نے 15 بچوں کے نام لکھے اور پھر جو ترکش کو ہلا کے گھما کے وہ ایک آدمی تھا بیت اللہ میں اسی کام کے لیے مقرر، اس نے جو جھٹکا دیا تو حضرت عبداللہ کے نام کا تیر نکل آیا۔ تو عبد المطلب کا دل مٹھی میں آیا کہ ان کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے تھا، لیکن سرداری کے گھمنڈ میں انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں چھرا ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ تو اس سردار کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، لیکن ایک اچھی یاد اپنی زندگی میں چھوڑ گیا، عاص بن وائل۔ البتہ ان کے بیٹے بڑے صحابی بنے، عمرو بن عاص۔ عاص بن وائل کھڑا ہو گیا کہ عبد المطلب یہ کام میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا یہ ایک سردار کی قسم ہے، یہ کسی عام آدمی کی قسم نہیں کہ پوری نہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے آگے بھی کوئی غلام نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہے، یہ بھی سردار کی قسم ہے کہ یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا۔ سارا مکہ ان کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں تب مانوں گا جب نجران کی کاہنہ خطبہ وہ اگر فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، جو بھی فیصلہ کرے، ویسے تمہارا فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ بہت بڑی تعداد اہل مکہ کی، نجران کافی دور ہے یمن کی طرف، وہاں پہنچے، وہاں کی جو ان کی جو جج کہہ لو آسان لفظوں میں جج کا لفظ پورا صادق نہیں آتا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ تو کاہن نے کہا خطبہ کہ ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ، اور پھر اس کو گھما کے جھٹکا دو، اگر تو نکلے عبداللہ کا نام تو 10 اور بڑھا دینا، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے رہنا۔ جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے اس پہ لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا، عبداللہ کی جان بخشی جائے۔ یہ اس بات کی طرف وہ عورت اشارہ کر رہی ہے کہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ سارے واپس آئے، عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے سے صفا پہاڑی کے نیچے کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے، اور ادھر ایک تیر پہ لکھا عبداللہ اور ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ ترکش گھمانے والے نے یہ جھٹکا دے کے گھما کے پھینکا تو نکلا عبداللہ۔ تو ادھر سے 10 اونٹ ایک طرف کر دیے اور تیر پہ لکھا 20 اونٹ، اور پھر جھٹکا دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ۔ تو 10 نکال کے اونٹوں کے ساتھ کھڑے کر کے 30 کر دیے اور یہاں لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دے کے تیر نکلا عبداللہ تو 60 کر دیے، پھر دوبارہ ڈالا قرہ تو عبداللہ تو 70 کر دیے۔ سب سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے کہ عبداللہ کا نام ہی نہیں نکل رہا۔ پھر جھٹکا دے کے جو نکالا پھر تو نکلا عبداللہ تو 80 ہو گئے۔ اب لوگوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، پھر نکلا عبداللہ تو 90 ہو گئے۔ تو عبد المطلب بھی گھبرا گئے، تو اونٹ کی ٹوٹل 100 ہیں، اگر 100 پہ بھی نہ نکلا تو باقی اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ تو پھر 100 اونٹ لکھے اور عبداللہ، اب جو جھٹکا دیا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرہ لگایا کہ ٹھیک ہو گیا۔ عبد المطلب فرمانے لگے ٹھیک نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کروں گا، ہو سکتا ہے ایسے ہی نکل گیا۔ 100 اونٹ عبداللہ
ایسے جو گھما کے جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ. انہوں نے کہا اور نعرہ لگایا مکے والوں نے، کہا نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ اور کرو. پھر ایک دفعہ اور کیا اور عبداللہ اور 100 اونٹ، اور جو جھٹکا دے کے نکالا تو 100 اونٹ نکلے. 3 دفعہ مسلسل 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ. تو پھر عبدالمطلب نے فرمایا اب ٹھیک ہے. تو 100 اونٹ انہوں نے اکیلے نے ذبح کیے صفا پہاڑ کے دامن میں اور لوگوں میں تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. یہ اس عورت نے کہا کہ 100 اونٹ لے لے جو تیری جان بخشی میں لگے تھے اور ایک رات گزار لے کہ نور نبوت ماتھے پہ چمکتا نظر آ رہا تھا. اور چند دن کے بعد وہی دادا والا قصہ ہوا. بازار سے حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، نور ادھر منتقل ہوا، بازار میں وہ عورت ملی، دادا والی بات کروائی، شادی کر لے بیوی، گناہ کی بات کیوں کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تو کتابوں کو پڑھنے والی ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ میرا نصیب نہیں تھا، وہ آمنہ کا نصیب تھا. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے باپ عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسل میں پیدا کیا، میری پوری نسل میں کسی باپ سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن داود بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یبلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یفربی بن یعزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناغور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشاد بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا سورج کی طرح چمکتا تھا. تو میں حدیث سے سنا رہا تھا، آدم علیہ السلام نے حضرت شیس سے فرمایا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو شیس علیہ السلام نے عرض کی ابا جان کیا بیٹا باپ سے بڑے مقام والا ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو اس نبی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں کہ جو سنائی کہ تیرے باپ نے ایک خطا کی اور کپڑے اتار دیے گئے اور وہ امت صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور بیوی سے جدا کیا گیا، وہ صبح سے شام تک قصوروار ہوں گے اور ان کی بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. تیرے باپ کی توبہ 40 سال رونے دھونے کے بعد قبول ہوئی اور ان کی توبہ 2 لفظوں میں قبول ہو جائے گی، اللہم اغفر لی، وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ نے کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. اب بیٹھ جائیں. اب صرف 200-300 بچے کھڑے ہیں لیکن آپ نے 5-6 لاکھ کو مصیبت میں ڈالا. آپ میری آواز تو سن رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں کھڑے ہیں اپنے موبائل کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ میری بات یہ موبائل کے پیچھے کریں اور آپ بیٹھ جائیں یا یہاں سے پیچھے چلے جائیں، اللہ کے واسطے پیچھے چلے جائیں، لوگوں کو پریشان نہ کر. بھائی ہمارے پیر والے دوست ان کو پیار سے بیٹھا تھا. بھائی میں تو آپ سے کوئی فارسی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی تشریف بیٹھ جائیں. آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں پھر آپ شور مچاتے ہیں
تو شور کی وجہ سے بولنے والے کو مشکل پیش آتا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں، یا یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پیرے والے ساتھی جائیں، ان سب کو بٹھائیں، کوئی ایک بھی کھڑا نہ رہے، سب سے بٹھائیں، اور کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں، سارے پیرے والے ادھر تشریف ہے، بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے مت بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ چلو آپ میرے بھائی، اللہ نے سمت کو وہاں سے اٹھایا کہ آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خطا کی، میری مشہوری ہوئی، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے، اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے، میری خطا کتنے سال بعد معافی ہوئی، وہ زبان سے کہیں گے اللہم اغفر لی، اور ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میری ایک خطا ہوئی، میں جنت سے نکلا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے جنت میں داخل ہوں۔ میری ایک خطا ہوئی، میں بیوی سے دور ہوا، صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو بیویوں سے دور نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں کی شان والا بنایا، نبیوں کو دی گئی ذمہ داری اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس امت کی اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، کنتم خیر امۃ، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی عظمت پوری معلوم نہیں تو ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا آدمی ہماری تعریف کر دے تو وہ ہم ریکارڈ کر کے سناتے پھرتے ہیں، دیکھو نا میری تعریف کی، جناب صدر صاحب میری تعریف کی، وزیر صاحب میری تعریف کی، کیا سنو تو صحیح ذرا، یہ سنو تو صحیح۔ اور زمین آسمان کا شہنشاہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ساری کائنات کو بتا دو کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا نہیں، بے مثال ہے، یکتا ہے، اس کا کسی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے، وہ قادر ہے، باقی سب مقدور ہے، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے، ان القوۃ للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، ہر امر، ہر حکم اللہ کی ذات سے نکلتا ہے، قل ان الامر کلہ للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی ہے، لہو ما فی السماوات، آسمانوں پہ اس کی بادشاہی ہے، وما فی الارض، زمینوں پہ ہے، وما بینہما، درمیان میں ہے، وما تحت الثری، تحت زمین کے نیچے تک ہے، هو الذی سخر البحر، سمندر اس کے غلام ہیں، سخر لکم الانہار، دریا اس کے غلام ہیں، ھذا عذب الفرات، میٹھا پانی اس کا غلام ہے، ھذا ملح اجاج، کڑوا پانی اس کا نوکر غلام ہے، اور من کل تأکلون لحما طریا، مچھلیاں اس کے غلام ہیں، تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، موتی اس کے غلام ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں چلنے والے بحری جہاز اس کے غلام ہیں، الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے سیارے، مسخرات بأمرہ، اس کے غلام ہیں، یولج اللیل فی النہار، راتوں کو لمبا کرے رات اس کی نوکر، ویولج النہار فی اللیل، دن کو لمبا کرے دن اس کا نوکر، اور اگر رات کو کھڑا کر دے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، تو رات اس کی غلام میں پڑی رہے گی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، پھر کون ہے اللہ کے سوا جو روشنی لائے، اور یہ دن اس کا غلام ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے سوا پر وہ دن لا کے دکھائے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، پتھر پہاڑ سنگریزہ، سب میرے رب کا غلام ہے، میرے رب کے قبضے میں ہے، میرے رب کی ہیبت شہنشاہی کے نیچے ہے، اس کی قدرت کے نیچے ہے، وہ سب کائنات پر حاوی ہے،
اور وہ لامحدود ذات ہے، پہل دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، انتہا دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، ضرورتیں دیکھو تو پاک پاکیزہ، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، تھکن سے پاک، اونگ سے پاک، نیند سے پاک، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال پہنچ نہیں سکتا، اور قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں لا کر اب یہ آیت سوچو کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بہترین امت، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بہترین امت، جتنی امتیں گزری ان سب میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ ترجمہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے تبلیغ میں لگے، نہیں یہاں کچھ اور مطلب بھی ہیں بڑے خوبصورت۔ کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم میری پسندیدہ امت ہو، میں نے تمہیں پسند، اناختر تو ہوتا ہے کسی کو پسند کر کے چن لینا، اختیار ہوتا ہے یہ چیز کو پہلے پسند کرنا پھر اس کو چن لینا، اس کو لے لینا۔ یہ قلم ہے چھوٹا سا، یہ دکان میں لگا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا، یہ مجھے پسند آیا تو میں نے اسے خرید لیا، تو میرا رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، میں نے ساری امتیں بنائی، ساری انسانیت بنائی، جب میں نے تمہیں دیکھا تم مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں پسند کر لیا، تم میری پسندیدہ امت ہو، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ میں لاڈ کروں گا۔ پہلی امتوں کی نیکی ہوگی 10 گنا، 1 پہ 10، 1 پہ 10 انٹرنیشنل۔ یہ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ ایک ہے تم بہت اچھے ہو پر مجھے اچھے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ دونوں کہہ رہا ہے بہت اچھے بھی ہو، میرے نبی نے عرض کی یاد آئی یہ تو سب کے لیے ہے 1 پہ 10، تو پھر میری امت کی چاہت کہاں گئی؟ تو کچھ الگ کر میرے ساتھ اگر ٹھیک ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، آئیے میرے حبیب اپنی امت کو بتائیے آپ کیوں میری اچھی میری پسندیدہ امتیں کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ میرے محبوب آپ خوشخبری بھی لکھوں گا، دنیا میں کوئی سودا ایسا نہیں کہ 1 روپے کا خرید کے 700 کا بیچو، جاؤ 7 بر اعظم کر لو، بڑے سے بڑی قیمتی چیز میں اتنا فرق نہ پاؤ گے کہ خرید روپے میں اور بیچو 700 روپے میں۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ نے کیا محبت کر کے دکھائی۔ تو میرے اللہ نے کہا اب ٹھیک ہے، تو میرے نبی نے کہا نہیں اب بھی ٹھیک نہیں، کچھ اور کر، اور زیادہ کر۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے بھی تو پسندیدہ ہیں، چلیے ہم یہ حساب کتاب ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، بے حساب۔ بے حساب کا مطلب کیا مطلب؟ بہت زیادہ نہیں، ہم صرف اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ، بے حساب بہت زیادہ، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب بے حساب، نہ یہاں حساب لو نہ آگے حساب لو، یہ کوئی نہیں بیان کرتے، صرف اتنا کیا دیتے ہیں بہت زیادہ، نہیں نہیں نہیں، یہ اس سے بھی خوبصورت ہے تو بہت زیادہ دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا، حساب بھی نہیں لوں گا، نہ حساب دینا پڑتا ہے، رجسٹر بنے پڑے ہوتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی۔ مجھے بچپن میں نا یہ جادو کی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، میں نے وہاں سے کہا میں نے سکول کی کتابیں لینی ہے، 5 روپے سے 5 روپے بڑی بڑی رقم، میں شہر گیا 2 روپے کی تو میں نے لے لی کتابیں، 3 روپے کی لے لی جادو کی کتابیں۔ اب میری ماں کا حساب دے، میں کہوں اے لے باقی 3 روپے، میں کہوں کچھ ادھر کچھ ادھر، وہ کہ ادھر، میں کہوں کچھ ادھر کچھ ادھر، مجھے مارے کب بتا باقی 3 کدھر گئے، میں نے کہا کچھ ادھر کچھ ادھر، میں نے یہ تک نہیں بتایا کہ میں نے جادو کی کتابیں خریدی، مار کھا لی پر میں نے بتایا نہیں۔ تو یہاں
تو موقع ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں حساب 3 روپے میں حساب مانگ دیتے، اور اس وقت 5 روپے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، اور میری عمر بھی 7-8 سال کی، مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے بے حساب کا مطلب یہ نہیں بہت زیادہ دوں گا، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. آگے کچھ نہیں پوچھوں گا، کہوں گا جاؤ جاؤ جاؤ. حدیث میں یاد آ گئی، اللہ کہے گا فَلْيَكُنْ أَهْلُ الصَّبْرِ، میں اللہ نہیں، ایک فرشتہ اعلان کرے گا فَلْيَكُنْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، زیادہ نہیں، تو اعلان ہوگا چلو جنت. اب اللہ تعالیٰ نا ان کی عزت دکھانا چاہتا ہے، تو جنت میں جا رہا ہے لیکن خود ہی آگے فرشتے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے بھائی ڈنڈے لے کے کھڑے، وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ پہنچیں گے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، کون ہو تم لوگ، کدھر جا رہے ہو؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. سب ہے ہی نہیں. اچھا تم کون ہو؟ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے. آپ کو کون پوچھ سکتا ہے، چلیے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تورات میں اس امت کے فضائل، پہنچ گئے کوئی تو رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. یا اللہ یہ تینے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی امت ہوگی، اللہ مجھے دے. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے بھی ضد کر لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارت ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی. یا اللہ یہ لکھا ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ وہ مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت ہے. پھر موسیٰ بولے رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، ان کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی. تورات زبور انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں فضیلت آ رہی کہ اپنی کتاب کے حافظ ہوں گے، یا اللہ مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت احمد، آپ جن کا صدقہ ان کو جائز ہوگا، امیر دے گا غریب کھائے گا. بنو اسرائیل کا صدقہ کیسے ہوتا تھا؟ امیر دیتا تھا، پہاڑ پہ رکھتا تھا، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، سونا چاندی بھیڑ بکری جانور تھے، غریبوں کو تو ان کے لیے حلال ہے. کہ اللہ میری امت کے صدقے تو آگ جلا دیتی ہے، اور وہ امت آ گئی ان کے صدقے ان کے غریب کھائیں گے، وہ امت مجھے دے. اللہ نے کہا نہیں وہ احمد کی امت ہے. بلکہ ایک اور مزے کا واقعہ سناؤں کہ اللہ نے کیا کیا لاڈ اس امت کے ہے. کیا ہوا کہ میرا روزہ تھا تو میں بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر، کہنے لگا جبری میرے پاس نہیں، غلام کہاں سے آزاد کروں. آپ نے کہا اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا میں خود مسکین ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں. آپ نے کہا اچھا تو 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں گا. تو میرے نبی بہت ہنسے، بہت ہنسے. وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ کرنے کا ہے تو 60 میں کیا کروں گا. آپ نے اچھا بیٹھ جاؤ تیرا انتظام کرتا ہوں. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں انصاری صحابی ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو آپ غریبوں میں تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ جی بیٹھا ہوں. جا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں پہ تقسیم کر دے. یا رسول اللہ اللہ کے قسم مت بیٹھا ہوں. تم بولو خیرہ خیرہ. یہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آپ کے کانوں نے ترجمہ نہیں سنا، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں. پسندیدہ امت ہو تم میری، بڑی جو پسند ہوتا ہے اس کی کمی بیشی سے آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو میرا رب کریم رحیم مہربان تم مجھے بڑے پسند ہو. تو یہ اس کی لاڈ ہمیں دیا جا رہا ہے. یا اللہ یہ تیری علیہ امت کا حال لکھا ہوا ہے کہ وہ آخرون فی الخلق وسابقون. قیامت کا دن ہوگا وہ سارے جنتی جنت پل سراب پار کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں.
یہاں تک کہ سب جنتی اتر آئیں گے، اور جب جنت جانے لگیں گے تو دروازے بند، تالے لگے ہوئے، آگے 2 چشمے جاری ہوں گے، اتنے بڑے چشمے کے اتنے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد جنتیوں کی، سب کو پانی پہنچ رہا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر، ایک چشمے کا پانی پیئیں گے، اس پانی کے پینے سے سینے کا گھونٹ ختم، سینے کا گھونٹ ختم، اور وہ پانی معدے میں جائے گا تو پیشاب ختم، پاخانہ ختم، پیٹ کی ہر بیماری ختم۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ نور ہی نور چھا جائے گا، ان کے چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، داڑھی پہلے بھی کوئی نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہے، جن کی نہیں ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں، جنت میں داڑھی کوئی نہیں، جن کی نہیں ہے اگر انہوں نے نہ رکھی اور وہاں رکھنے پڑ گئے بڑے بوڑھے لوگوں کو ایک ہی کام کر لو، داڑھی کوئی، مکحل آنکھوں میں سرما، جعال نیم گنگریلے بال، نیم گنگریلے بال، بیہن سرخ و سفید، حمرن صاف آفتابی چہرے اور قمری چہرے، اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا، کیسے کرے گا؟ سرخی پاؤڈر نہیں تھپے گا، کیا کرے گا؟ اپنے نور میں سے ایک تجلی چہرے پر ڈالے گا، اور آپ کا حسن سبحان اللہ، سورج چاند بھی آپ کے آگے نظر نہیں آئے گا۔ ایسی جنت کی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نور کی تجلی ڈالے گا، اور وہ ایسی تجلی ہوگی کہ ان کے چہرے کے سامنے نہ آفتاب نظر آئے گا، نہ مہتاب نظر آئے گا، نہ سورج نظر آئے گا، نہ چاند نظر آئے گا۔ اور اللہ 130 فٹ، ابھی ہے ہمارے 5-6 فٹ، ایک نوجوان ویسے کہنے لگا 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو 5 فٹ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا جنت کی حور 130 فٹ ہے، تو 5 فٹ تو مولوی صاحب سے تو جیب میں ڈال لے گی۔ مولوی صاحب کو کہا بندہ سے پوچھا، ارے میں تیرا ہسبینڈ ہوں، تیرا شوہر نامدار ہوں، کہے گی ہے کدھر، وہ کدھر، یہ تو بتاؤ۔ مگر بیوقوف، اللہ نے ابا اور اماں کو 130 فٹ ہائٹ پہ پیدا کیا تھا، ہمیں بھی اللہ لڑا کے 130 فٹ کر دے گا۔ اور جنت کی عورت کے بعد آبشار کی طرح میرے رب کی قسم سر کی چوٹی سے اتریں گے اور اس کی پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اور وہ یوں کر کے صرف اتنا ایڑا یوں کر کر تو اس کے سر کے بال جب لہرائیں گے تو پوری جنت میں سورج ہی سورج چمکنے شروع ہو جائیں گے، پوری جنت خوشبو سے بھر جائے گی، اور ایک قدم جب وہ اٹھائے گی اپنے خامد کی طرف، ایک قدم تو 1,00,000 نخرہ دکھائے گی، ایک قدم، اور جن ہاتھوں سے وہ دکھا دو تو سورج اندھا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا۔ سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جب جنت کی حور کو دیکھے گا، جو حور ہوئی اس درجے جب جنت کی حور کو دیکھے گا، جو حور ہوئی اس درجے کی نہیں ہوگی اوپر کی جنتوں والی، تو میرے رب کی مولانا صاحب آپ میرے پاس ہو، مولانا تو نہیں ہوگا تو بھائی تو تھکا تھکا ہوگا مسلمان، مولانا تو پہلے بڑی جنتوں میں ہوں گے، مولانا تو پہلے بڑی جنتوں میں ہوں گے، تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن امادہ کفی من رغبہ، ارے اللہ کے دوست اتھی بیٹھا دیکھی جانا میرے کو تو کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ میں نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھ کر تجھے دیکھ رہا ہوں تو پاگل ہی ہوں گا اور میں کیا ہوں گا، پاگل ہی ہوں گا اور میں کیا ہوں گا، تو وہ کہے گی اب میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، وہ کہے گا تو کون ہے، میں تیری بیگم تیری بیوی کچھ ہوں، پھر وہ اٹھے گا جا کے اس کو گلے لگائے گا، اور یہ گلے لگانے کا عرصہ 70 سال ہوگا، 70 سال، جنت کے دروازے بند، سارے جنتی آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، حضور دروازہ کھلوائیں، وہ فرمائیں گے میں نے تو نکالا تھا، میں کیسے کھلواؤں، شیش علیہ السلام نابینا ادریس نابینا میرے بس کا، نوح نابینا میرے بس کا، ابراہیم میرے بس کا، اسماعیل میرے بس کا، اسحاق میں کچھ نہیں کر سکتا، یعقوب نہ بھائی، یوسف بالکل نہیں، موسیٰ بالکل نہیں، یوشع بالکل نہیں، ہارون نہیں، صالح ہود شعیب بالکل نہیں، یونس یحییٰ زکریا داؤد سلیمان بالکل نہیں، ہمارے پاس کیسے آئے 1,00,000 اب تو چل چل کے بھی تھک گئے، مہربانی فرمائیں دروازہ کھلوائیں، تو ہر نبی کو پتا ہے کہ کون کھلوائے گا، اور بتائیں گے صرف حضرت عیسیٰ، تاکہ اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے، وہ کہیں گے
وہ کہیں گے بچوں میں تمہیں لے جا تو نہیں سکتا، میں تمہیں پتہ بتا سکتا، یہ دولت در مصطفیٰ سے ملے گی، سوری امتیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ ہاں اللہ کہہ رہا تم مجھے بڑے، تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعریف سن کر خوش ہوں گے، یا حبیبی یا دروازہ کھول، آپ کا حبیبی آپ پہل فرمائیں کہ میں تیار ہوں، جنت سے ایک اونٹنی آئے گی اڑتی ہوئی، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ اگر لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، اور اس کی رسی، یہ جو رسی ہوتی ہے یہ ایسے میرے نبی کے سامنے گر پڑے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس اونٹنی کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا چلانے والا آئے گا، بڑے نصیبوں والا آئے گا، لہذا سارے یوں ہو جائیں گے، یہ دیکھنا شروع کریں گے، کون ایسے نظریں گھوم رہی، کون اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلایا جائے، بلال تو میرے لیے سب سے زیادہ تھکا، تو میرے لیے سب سے زیادہ پٹا، تو میرے لیے سب سے زیادہ لہو لہان ہوا، لے آج میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ، چل سردار بن کے جنت میں جائے، چل آج تجھے تیری شان دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں چلوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ، رکشے والے، چھابڑی والے، کھوکھے والے، غریب لوگ، مالدار بھی ہوں گے لیکن پیچھے نمبر لگا ہوگا، یا غریب دائیں بائیں ہوں گے کہ میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، اور میں دستک دوں گا جا کے، کون؟ آواز آئے گی محمد رسول اللہ، جواب آئے گا مرحبا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں دروازہ نہ کھولوں جب تک آپ نہ آئیں، اور میں نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، رضوان جنرل مینیجر آج آپ کے لیے کھول رہا ہوں، کھولے گا اب جنرل مینیجر آج آپ کے لیے کھول رہا ہوں، کھولے گا اب میں داخل ہوں گا، میں داخل ہوگی، پھر بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، میں صرف ایک مطلب کو بیان کر رہا ہوں، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، کہاں اللہ سے آخر میں آئے، ہم آگے بڑھیں، لائن میں لگے ہو تم پیچھے، اور آگے جانے کی کوشش کرو، شور بچے گا نہیں بچے، اور اگر تم لائن والا ہی بلا لو، وہ جو اس کے سامنے لائن لگی ہے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ مجھے نا میں جب کالج پڑھتا تھا مجھے ٹیلی گرام دینا تو ٹیلی گرام ہوتا تھا، میں گیا تو ڈاکخانے میں لمبی لائن، میں نے کوئی تو تھوڑا ٹائم لگے گا کیا کروں، تو میں آگے جاؤں تو سارے مجھے پکڑ کے پیچھے کریں، تو وہ جو ٹیلی گرام لے رہا تھا نا وہ بڑا پسینے پسینے ہو رہا تھا، تو اس نے ایسے سر اوپر اٹھایا تو میں نے زور سے کہا یار مجھے آپ پہ بہت رحم آ رہا ہے، آپ بہت تھک رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، آپ آگے آ گیا، آپ آگے سب سے آگے ملا کے میرا ٹیلی گرام لیا اور میں فارغ ہوا۔ اس امت کو اللہ کہہ رہا ہے آگے آ جاؤ، کیوں کہ جتنی تم نے میری تعریف کی ہے اور کسی نے میری تعریف نہیں، جیسے تم نے مجھے گایا ہے، مجھے سنایا ہے اور میرے نغمے لوگوں کو سنائے ہیں، احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغ وارأف من منع واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سل ملكه كل ذل خالص الا ملكه أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دونه النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك ضفرية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلق والعبد عبد أنت الله الرؤوف الرحيم وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكاكيد البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق البديل القوي المجيد الولي
المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. میرے حبیب کی امت تم میری بڑی تعریف کرتے رہے. آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. تم سب آگے تم پیچھے جاؤ تم آگے آ جاؤ. آپ نے کہا جب دروازے کھولیں گے تو میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ دروازوں پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. جیسے بزرگوں کو گاڑی میں بٹھانے میں لڑائیاں شروع نہیں ہو جاتی. میری گاڑی میں بٹھانا میری گاڑی میں بٹھانا میری گاڑی میں بٹھانا. یہ روز دیکھتے ہیں. تو وہ جنت کے دروازے لڑیں گے ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں. سلمان فارسی یوں ہوئے یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے؟ ہم نے یہ بیٹھا ہے ابو بکر بن ابی قحافہ. یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. آپ نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا. قلت لمن ھذا میں نے کہا کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش ایک قریشی کا ہے. فذهبت لادخله میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا لعمر بن الخطاب آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. پھر آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق میرا رفیق عثمان تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. میں راضی ہوں میں نے اور کوئی نہیں چاہیے. ہاں پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ہر نبی کے جنت میں ایک حواری ہوگا میرے 2 ہوں گے طلحہ زبیر. اور ایک عجب حدیث سناؤ ابھی یاد آئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور یہ سارا منظر ہوگا اور غریب لوگ آپ کے ساتھ جا ہوں گے غریب غریب مسکین جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک رات کھاتے ہیں ایک رات بھوکے سوتے ہیں. ایسے لوگ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور مالدار سارے ہارن بجانے والے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ نے کہا ایک عورتوں کا وفد مجھے ایک طرف سے کراس کرتا ہوا آگے چلا جائے اور مجھ سے بھی آگے چلا جائے. میں پوچھوں گا بی تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو. وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی. مجھ سے آگے جا رہے ہیں تم خیر امت تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو. بڑے کیوں اچھے لگتے ہو؟ سبحان اللہ. یہاں بھی اس امت کی شان بیان کی گئی ہے. حکم دینے کی بجائے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو نافرمانی سے روکتے ہیں اور لوگوں کو میری اطاعت پر لاتے ہیں. امر نہیں ہے امروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. پورے قرآن میں گاتے ہیں یہ میرے نغمے سناتے ہیں یہ توحید کے گیت گاتے ہیں یہ میری عظمت بٹھاتے ہیں میرا نام لے کر صبح شام کرتے ہیں میرے نام کے لیے ساری دنیا میں پھرتے ہیں. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں غروب صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. ایک اور مطلب بولا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ یہاں خیر کو شر کے مقابلے میں لا رہا ہے. ہم تمہیں خیر اور شر کے ساتھ آزمائیں گے. یہاں کے ساتھ ہوگا نہ کسی مسلمان کے ساتھ ہوگا خیر. تم شر کو مٹانے والے ہو تم زیادہ شر کو مٹانے والے ہو. کتنا بڑا شر مٹ گیا کہ کوئی بندر نہیں بنے گا. کتنا بڑا شر مٹ گیا کوئی خنزیر بنے گا. پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ باقی والا فیصبحوا کالمسخ قردة وخنازیر. اللہ کی پناہ کہ راتوں کو سوئے بدماشی میں عیاشی میں تکبر میں نافرمانی میں صبح اٹھے تو بندر اور خنزیر بنے پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور خوشخبری دے رہا ہے کہ یا امت محمد تمہاری وجہ سے شر مٹا ہوا ہے. باقی دنیا امتحان کی جگہ یہ چھوٹے موٹے شر تو چل رہے ہیں لیکن تمہاری وجہ سے شر مٹا ہوا ہے. زمین آسمان سے وہ نہیں نکل رہا جو پہلوں کے لیے نکلا تھا. منہم من خسفنا بہ الارض کوئی زمین میں پھنسا گیا. منہم من اغرقنا کسی کو پانیوں نے بہا دیا. کہ وہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. یہ خیر امت ہے، اس کے آگے شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ایک اور اللہ نے ایک جگہ خیر کو استعمال کیا ہے نقصان کے مقابلے میں. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِهِ فَلَا رَادَّ. یہاں اللہ خیر کو لا رہا ہے نقصان کے بدلے میں، وہاں خیر کو لا رہا ہے شر کے بدلے میں، یہاں خیر کو لا رہا ہے نقصان کے بدلے میں. کہ اگر میں تمہارا نقصان کرنے پہ آؤں تو مجھے کوئی روکے، اور اگر میں تمہاری بھلائی نفع چاہوں، یہاں خیر نفع کے معنی میں، اور اگر میں نقصان نفع، اور اگر میں شر بھلائی، اور اگر میں تمہارا نفع چاہوں تو کوئی مجھے روک لے گا. اور جو لوگوں کو تمہاری طرف مارتے رہیں گے، بلبل نغمے سناتی رہے گی، کوئی درد بھری آواز میں خوب سناتی رہے گی، آسمان پہ بجلیاں چمکتی رہیں گی، بادل گرجتے رہیں گے، ہرن دوڑتے رہیں گے، اور تھنوں میں دودھ آتا رہے گا، کلیاں مہکتی رہیں گی، پھول کھلتے رہیں گے، باغ پھل دیتے رہیں گے، اور زندگی کا کاروان چلتا رہے گا. کیوں کہ تم خیر امت ہو. میں تمہاری طرف سب سے نقصان سے بچا دوں گا. وہ اگلا نقصان تو ہے، کبھی کبھی جھٹکے دے دینا تو ہمیں اللہ سمجھ کو بھی دے دیتا ہے جھٹکے، لیکن پیچھے کو ملاؤ گے تو پھر میری بات زیادہ واضح ہوگی. پیچھے کو کاٹ دو گے پھر عجیب عجیب لگے گی. یہ سارے کام، یہ سارے مطلب خیر امت پہ فٹ آ رہے ہیں. کنتم خیر امت، تم بہتر یہی سمجھے یہی سمجھے تم بہترین امت ہو. اتنا ہی سمجھ کے ہم آگے چل گئے. تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، کنتم خیر امت، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، بڑے پسندیدہ. کائنات تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ رب اپنے کلام کو بدل دے کسی امتی کے پیچھے. تورات ایک دم ساری آ گئی، زبور ایک دم ساری آ گئی، انجیل ایک دم ساری آ گئی. قرآن ہوا نزلناہ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا آیا. قرآن کی آیت سنو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت اتری اس طرح جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس محفل میں جب یہ آیت اتر رہی ہے، ایک نابینا صحابی بیٹھے عبداللہ بن ام مکتوم، کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اللہ سنو سنو ذرا، یا اللہ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تجھے پتا نہیں میں اندھا ہوں، میں کہاں جہاد کر سکتا ہوں، برائے مہربانی میری گنجائش نکال. سبحان اللہ. انسانی تاریخ کا پہلا اور آخری ہو گیا جبریل کہ پروں کی سرسراہٹ ابھی پہلی آیت کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ جبریل حاضر خدمت، اور کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قرآن. ہاں، قرآن کی آیت نہیں، سورت نہیں، 10 آیات نہیں، صرف ایک لفظ لے کر آئے، ایک لفظ لے کر آئے، ایک لفظ کہ یا اللہ عبداللہ بن ام مکتوم نے تو غلغلہ مچا دیا عرشوں میں. اللہ نے ایک لفظ اس کے لیے بھیجا ہے کہ آیت میں اس کا اضافہ کر دیا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون کا پہلے. اب کیسے پڑھو؟ اب یوں پڑھو، غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ اگر اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تو کوئی حرج نہیں. صحت مند ہو اور نہ جائے تو وہ اور اللہ کے راستے میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتانا اس کے برابر ہو جاؤں. عمل مانگا، ورنہ بیوی خامد کا پورا اجر پاتی ہے. جو بیوی خوش ہو کے اپنے خامد کو بھیجتی ہے وہ پورا اجر پاتی ہے. اب دیکھو، گھر کی تبلیغ تعلیم کے حلقے سے نہیں ہوگی. تعلیم کا حلقہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کھینچ کھانچ لو تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہو. گھر کا، بچوں کا، بیوی کا ذہن بنتا ہے محبت کے ساتھ. محبت دو، محبت کا اظہار کرو، قربان ہونے کے الفاظ بولو. میں تجھ پہ قربان جو آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی، کیا کھڑو تو پہ ہوئے
آج تو تجھ پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میرے نبی اما عائشہ سے لاڈ کرتے تھے، تم کو زیادہ تکلیف والے یا عائشہ، عائشہ نہیں کہتے یا عائشہ، اس کو چھوٹا نام ہے، چھوٹا نام یا عائشہ، آپ لاڈ سے اس طرح پکارتے تھے، کبھی کہتے یا حمیرہ، یہ میرے نبی کا لاڈ تھا، اور کبھی لقمہ بنا کے منہ میں ڈالتے تھے۔ حضرت عائشہ کے منہ میں ایک تبلیغی نوجوان آ گیا کہ حضرت میری گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے تو مجھے کوئی وظیفہ دو، مجھے کوئی تعویذ دو بیوی کے لیے۔ میں نے کہا بیوی پہ کوئی تعویذ نہیں چلتا۔ کہا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو کیا؟ کہ جب تم بیٹھو بیوی کو 2-3 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو، ساری لڑائی ختم ہو جائے۔ کیسے کیا ہوگا؟ میں نے کہا سنت عمل ہے، اس کا ہوگا کیا وہ تم خود دیکھو۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال آدوش میں۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھلا کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت بیچاری کمزور، ایک بول محبت کی وہ غلام ہو جاتا ہے۔ اظہار محبت ضروری ہے، اظہار محبت ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی، مامورین کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی اظہار محبت ضروری ہے۔ میں نے کہا جاؤ کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا تھا، مولانا صاحب میں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، وہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ چلیے یہ بتا تو یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں کہا؟ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا۔ اس نے ایسے جوڑی اٹھا کے مجھے دعا دینا شروع کی۔ محبت تبلیغ کا بہت بڑا سبب، بہت بڑا سبب، بہت بڑا سبب۔ تبلیغ کا چوتھا نمبر یہ تبلیغ کا پیٹرول ہے، تبلیغ کی زیب و زینت ہے۔ تو میں آپ کو خیر امت کے مختلف جو قرآن سے نکل کے وہ بتا رہا تھا، کون تم خیر امت ہے، اللہ کہتا ہے تم سب سے اعلیٰ درجے کی امت، کیونکہ جیسے تم نے میری تعریف کی ہے ایسے کسی نے تعریف آدمی کو خوش کرتی اللہ کو نہیں کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری اس کو ان کے نوٹس ہیں چھوٹے، لیکن اس کی 5 جلدیں بن گئی۔ تو سورۃ فاتحہ کے ذیل میں امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب عمل اپنی تعریف ہے، یعنی دعوت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کی قسم اللہ خوش ہو۔ زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اس پر تو اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ زمین کے اور اللہ کے خالق مخلوق کو نہیں جوڑتے۔ یہ نہ کہا کرو زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا۔ 2 محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے، 2 محدود چیزیں۔ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور چڑیا بڑی ہے، چڑیا چھوٹی ہے اڑان بڑا ہے، اور بھینس چھوٹی ہے ہاتھی بڑا ہے، دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے، کیونکہ ادھر اور ادھر دونوں طرف 2 محدود چیزیں ہیں، ایک بہت بڑی ہے ایک بہت چھوٹی ہے۔ اللہ لامحدود ہے، یہ کہنا نادانی ہے زمین چھوٹی اللہ بڑا، کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی اللہ خوش ہوتا ہوگا۔ چونکہ دنیا میں اللہ کی تعریف ایسے ہی اللہ کہتا ہے یہ دیوانے لگے ہوئے ہیں، چاہے کوئی اردو میں بول رہا ہے، چاہے کوئی پشتو میں بول رہا ہے، چاہے کوئی فارسی میں بول رہا ہے، چاہے پنجابی میں ہے، چاہے سرائکی میں ہے، جس میں بھی وہ اللہ رہا ہے اللہ خوش ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ پورا اللہ کو خوش کر دیتے۔ تو لگے گا خیر امت ہے، بڑے اچھے، کیوں کہ تم میرا کام کرتے ہو۔ اللہ نے ہمارے بارے میں خبر دی، حکم نہیں دیا، یہ بھی ہماری بڑی اللہ نے تعریف کی ہے کہ آپ جانتے ہو یہ امت محمد ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو میرا پیغام سناتا ہے۔ ابھی تو امت کا 1% بھی اس پہ نہیں آیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان، بحر و بر، عرش و فرش، قرار و فرید، جانتے یہ کون ہے؟ نہیں، تو یہ وہ ہے جو میرا پیغام سناتے ہیں۔
جو میری باتوں کا حکم کرتے ہیں تو میری نافرمانی سے روکتے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑھیا ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے سراسر خیر ہی خیر ہے، اس لیے سراسر نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ دور کے مقابلے میں خیر نفع کے معنی میں آ رہا ہے کہ اس ساری کائنات نفع پا رہی ہے اس امت کی توفیق، اس امت کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس دن اللہ امت کو پائے گا کیا مطلب دھماکہ قائم کر دے اللہ کو غیر مسلم سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ بندہ ہے، اتنا تعلق ضرور ہے، اللہ مہربان بھی ہے، اس کی توبہ کا منتظر بھی ہے اور اس کو صحیح راستے پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن کائنات قائم ہے تمہاری وجہ سے۔ جس دن مسلمان مٹیں گے اللہ اس کے بعد کائنات کو مٹا دے گا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص موجود ہے کیا من نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس امت کو یہ وظیفہ بخشا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ بھی ہماری بڑی تعریف ہے۔ تؤمنون باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتا ہے صرف میرے لیے کرتا ہے، کوئی واہ واہ کے لیے نہیں کرتا۔ ليتك تحلو الأيام مريضة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشرب من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ میرے نبی نے امت تیار کی جنہوں نے پھر کر کے دکھایا اور حق ادا کر کے دکھایا۔ فقر کا قحط کا زمانہ تھا، آپ نے 300 کا ایک لشکر بھیجا، اپنی طرف سے ان کو توشہ دے کر بھیجا، خود دیا آپ نے خود دیا۔ ایک ساتھیاں خدیر ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے آ کے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں، وہ خالی ہاتھ ہی چل پڑے، جرف تک پہنچے تھے، کیا کہتے جا رہے تھے، یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں، تیرے نبی تو بھولے، تو بھول سے بات ہے، تو بتا میں کہاں سے کھاؤں گا، تو میرا پیٹ بھر، تو میری پیاس دور کر۔ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، حضور کے کلمات عرشوں پہ ہلچل مچا دی، آپ بھول گئے ان کو دینا۔ ہاں میں بھول گیا۔ آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور ایک تھیلا اٹھایا، کہیے لے جاؤ اور حضور کو دینا اور سننا وہ کہتا کیا ہے مجھے آگے سنانا۔ وہ گئے تو دیکھا حضور سب سے آخر میں چل رہے تھے، ہاں دال یار حضور، یہ کہا تھا السلام علیکم بھائی حضور، اللہ کے نبی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور سب معذرت کی ہے کہ وہ بھول گئے۔ تو اس نے وہ تھیلا ہاتھ میں لی ہوئی آسمان کو دے، وہ کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماوات ورحم ضعفی وجوعی اللہم کما لم تنس حضورا فاجعل حضورا لا ینسا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عرشوں کے اوپر 7 آسمان کے اوپر میری بھوک پہ رحم کیا، میرے ذوق پہ رحم کیا، مجھے یاد رکھا، مجھے نہ بھولا۔ اے رب جیسے تو خدیر کو نہیں بھولا، خدیر کو توفیق دے تجھے نہ بھولے۔ یہ الفاظ ہے۔ جب وہ واپس آئے آپ نے فرمایا کیا کہا تھا؟ کہ جی یہ کہا، اب سننا، یہ انہوں نے نقل کیے اپنے الفاظ میں، نقل کیے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے سنا رہا ہے حضور کی بات، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا، ان کلمات میں اتنا نور ہے کہ آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ آئے نہیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ ایک مجموعہ تیار کیا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، بنو سلیم خاندانی ہوں، بنو سلیم سے ہوں، لیکن ایک تو غریب ہوں، ایک بدصورت ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری شادی تو کرا دو۔ تو آپ نے فرمایا عمرو بن وہب موجود ہے؟ سفر گئی تو لوگوں نے یوں دیکھا گاڑی کوئی نہیں، آپ نے کہا جاؤ عمر بن وہب سے کہو تمہیں بیٹی نکاح میں دے دے۔ عمر بن وہب سختی تھے، سختی ذرا گورے چٹے ہوتے ہیں، وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی، تو انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دیا، عجیب رسول اللہ، اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے، حضور کو باہر ہے، مرحبا برسول رسول اللہ۔ جی کیا پیغام ہے؟ کا پیغام یہ کہ اپنی بچی کی شادی مجھ سے کر دو۔ وہ باپ تھے، باپ کا ہونا اور باپ کی شخصیت کو ہونا ایک لازمی چیز ہے۔
بھائی میں نہیں کر سکتا، تو اتنا غریب فقیر میری بچی گزارا کیسے کرے گی؟ تو چپ کر کے واپس ہو گئے۔ بیٹی نے پیچھے سن لیا آپس کی بات۔ جب باپ اندر آئے تو سنو بیٹی کہہ رہی ہے ابا النجات النجات قبل ان یفترق الوحی، ابا جان میری اور اپنی نجات کا فکر کرو وہی کے آنے سے پہلے۔ اور رسول اللہ، آپ نے اللہ کے نبی کے آدمی کو ٹھکرا دیا، آپ نے میری خاطر ٹھکرایا تھا، ہاں تو مجھے منظور ہے، کالا ہے، فقیر ہے، آیا میرے نبی کی طرف سے ہے، ہاں کر دو ابا، جو ابا ہاں کر۔ وہ پیچھے دوڑے آئے، آگے پیچھے پہنچے۔ آپ نے کہا عمر تو نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، باپ کی محبت والے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، نکاح پڑھائی۔ آپ نے نکاح پڑھایا، آپ نے فرمایا کہ جا بھائی پہنچ کر دیکھے، تو کہنے گا یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں، کیونکہ عرب میں مہر نقد ہوتا ہے، تو 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ تو آپ نے کہا تو جا علی کے پاس اور عثمان کے پاس اور عبد الرحمان کے پاس، تیرے مہر کے پیسے ادا کر۔ یہ گئے، ان تینوں نے ان کو 600 اکٹھا کر کے دے دیے، تو 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، تو کہنے لگے بیگم بن گیا، 400 تو دے دوں گا بیگم کو، اور 200 روپے میں تو لے لوں گا شادی کا سامان۔ اب جس نوجوان کو شادی کی امید ہے اور وہ بدصورت ہے اور اس کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی ہونے والی ہے، تو اس کا کیا جذبہ ہوگا اس وقت جب وہ بازار جا رہا تھا شادی کا سامان خریدنے؟ لیکن جب انٹر ہوا بازار میں، اس زمانے میں بدو دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، ایک غیر مسلم بدوؤں کے جتھے نے اونٹ پہاڑ کی طرف سے حملہ کر دیا، صدقے کے اونٹ چل رہے تھے، تو مسجد سے اعلان ہوا یا فعل اللہ ارکبی، اللہ کے سواروں نکلو۔ جب یہ آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، فنظر فی السماء، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اللہم الہ السماوات والارض والہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زمین آسمان کے بادشاہ اور اے محمد مصطفیٰ کے بادشاہ، اب یہ پیسہ میری شادی میں نہیں جائے گا، اب تیرے نام پہ جائے گا، جہاں تو خوش ہوگا تیرا رسول خوش ہوگا۔ اور اسی وقت گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، ڈھال خریدی، اور اس میں ان کو تھوڑی دیر ہوئی تو آگے وہاں ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے چہرہ یوں چھپایا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں چھپایا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے اسی چھپایا ہوا تھا کہ کہیں اللہ کا نبی دیکھ کے واپس نہ کر دیں کہ جب شادی سنبھال تو ادھر کدھر آ گیا، مجھے یوں لگتا ہے، تو یوں چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ تو ایک طرف سے جو حملہ آور ہوئے تھے جگری کے ساتھ اور ان کی صفوں کو چیرا، تو انہوں نے ان کے گھوڑے پہ وار کیا، گھوڑا گر گیا، تو یہ بھی گرے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ننگے کیے، سینے چڑھائی، تو جب یوں کیا تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی، تو آپ نے کہا ارے تو سعد ہے، اور سعد انت، تو سعد نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ میں سعد۔ آپ نے کہا ابشر فإنک سعیدہ، تو یہ بشارت ہو جنت تجھ پہ واجب ہوگی۔ کہے اللہ تعالی یا رسول اللہ، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ، اور ایک دم چھلانگ لگائی اور دشمنوں کے اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے گرے۔ تو آپ پیچھے سے صحابہ اگلے صف والے نے کہا اسی وسعت سب چند تھوڑی دیر پہلے سعد کے نکاح میں شریک تھے اور آپ اس کو مرتا دیکھ رہے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب نے کہا جی سعد گئے۔ میرے نبی نے ایک دم مجمع کو چیرا اور سعد کو ایسے پکڑ کے اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لے کر آپ کے آنسو ان کے چہرے پر گر رہے، آپ نے روتے روتے یوں منہ پھیرا وفرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ ما اطیب ریحا واحبک الی اللہ ورسولہ، ایسا تو اس وقت اللہ اس کے رسول کا بہت پیارا بن چکا اور تیری خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے یوں منہ پھیرا، آپ روتے روتے ہنس پڑے، یہ سب سنو۔ آپ نے فرمایا میں رو رہا ہوں سعد کی شہادت کا اور ہنسا ہوں اس کا مقام دیکھ کر کہ حوض کوثر پہ پہنچ گیا، حوض کوثر پہ پہنچ گیا، اور منہ نے یوں اس لیے پھیرا ہے کہ لما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے جنت کے حوروں کو دیکھا یتطرفن جو دوڑ لگا رہی تھی سعد کو گلے لگانے کے لیے، کاشفات صوفہن، ان کے کپڑا کنڈلیوں سے ہٹ گیا تھا اور شیشے کی طرح
چمکتے ان کے پاؤں کی بڑی پازیب اور پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے حیا کی وجہ سے منہ پھیر لیا